بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، تم اپنی اس زمین کی مجھ سے قیمت لے لو۔ لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اکھاڑ دی گئی، ویرانہ کے متعلق حکم دیا اور وہ برابر کر دیا گیا، کھجور کے درختوں کے متعلق حکم دیا اور وہ کاٹ دیے گئے اور وہ درخت قبلہ کی طرف بچھا دیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ کے پاس آئے اور فرمایا، بنو حارثہ، میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کا حکم ہوا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بنے گا۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں مدینے میں ہرن چرتے ہوئے دیکھوں تو انہیں کبھی نہ چھیڑوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی زمین دونوں پتھریلے میدانوں کے بیچ میں حرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور، درند اور پرند بسنے لگیں گے، اور آخر میں مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے۔ آخر سنیت الوداع تک جب پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ حضرت سفیان بن ابی ظہیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ یمن فتح ہوگا تو لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی بات مان جائیں گے سوار کر کے مدینہ سے واپس یمن کو لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ عراق واپس لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گل جائے گا جیسے نمک میں پانی گل جایا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ پر دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ نے چاہا کہ اپنے دور والے مکانات چھوڑ کر مسجد نبوی سے قریب اقامت اختیار کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا کہ مدینہ کے کسی حصہ سے بھی رہائش ترک کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ، تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ چنانچہ بنو سلمہ نے اپنی اصلی اقامت گاہ میں رہائش باقی رکھی۔